حضرت مریم علیہ السلام وہ پاکیزہ اور راست باز ہستی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے اور جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن نے خود دی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ کا نام قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتاری گئی اور قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کوئی الہام نہ رکھیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو مابعوث فرمایا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم آپس میں بہنیں تھیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھیں۔ آپ کی والدہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کی والدہ رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتی تھیں کہ رب کریم نیک اور صالح اولاد سے نواز، اور انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد مطولہ ہوئی تو وہ اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی۔ ان کی دعا مقبول ہوئی اور انہوں نے حضرت مریم کو جنم دیا تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے اللہ، میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو۔ پھر فرماتی ہیں، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی آدمی پیدا ہوتا تو شیطان اس کو چھوتا ہے اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ چیختا چلاتا ہے، ماں سوائے مریم اور ان کے صاحبزادے کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ یہ آیت پڑھا کرتے ہیں جس کا ترجمہ یوں ہے، ترجمہ، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسل آدم کے ہر بچے کو شیطان اپنی انگلی سے مس کرتا ہے سوائے مریم بنت عمران اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہاں والوں پر ایک نسل سے بعض، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ جب عرض کیا عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے، سب کاموں سے آزاد ہو کے سو قبول فرما لے یہ نذرانہ مجھ سے۔ پھر جب اس نے جنا اسے بولی، اے اللہ، اس نے جنم دیا ایک لڑکی کو، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اور نہیں تھا لڑکا جس کا وہ سوال کرتی تھی۔ ماند اس لڑکی کے، اور ماں نے کہا، میں نے نام رکھا اس کا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا جس کو بائبل میں عمرام لکھا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں جن عمران کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد محترم نہیں ہیں، کیونکہ حضرت مریم کا دور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کا ہے۔ اسی طرح عمران کی بیوی یا عورت سے مراد ہے کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ سورہ مریم میں یا خط ہارون یعنی اے ہارون کی بہن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہم رکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ اس بارے میں امام احمد فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعیبہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجران بھیجا۔ وہاں کے لوگ مجھ سے کہنے لگے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں یا اخت ہارون، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اتنا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ حضرت مغیرہ ان کے اعتراض پر چپ رہے اور جواب نہ دے پائے، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ لوگ انبیاء علیہ السلام اور ان صالحین کے نام پر اپنے نام رکھتے تھے؟ مفسرین کے مطابق ان الفاظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک ظاہری ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم کا کوئی ہارون نامی بھائی ہو، اور دوسرے عربی محاورے میں اختر ہارون کے معنی ہوں گے۔ ہارون کے خاندان کی لڑکی، یہ عربی زبان کا ایک مشہور طرز بیان ہے۔ بنی اسرائیل نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ملک انتظامی امور چلانے کے لیے حضرت یعقوب کی اولاد کے بارے میں قبائل میں تو تمام طرح کے نظم و نسق کو تقسیم کیا گیا، جبکہ تراہوں قبیلہ جو کہ لاوی بن یعقوب کا گھرانہ تھا وہ مذہبی خدمات کے لیے مخصوص رہا۔ بیت المقدس میں بخود جلانے اور پاک چیزوں کی تقدس کا کام جس خاندان کے سپرد تھا وہ دراصل حضرت ہارون علیہ السلام کا خاندان تھا۔ حضرت مریم
مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رضاعت ختم ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو مقدس لے جاتی ہیں تاکہ مجاہدوں کے سپرد کر دیں اور اپنی منت پوری کریں۔ مجاور جھگڑنے لگتے ہیں، ہر کوئی یہ چاک رکھتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اس کے سپرد کی جائے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کا دور نبوت ہے، طے کیا جاتا ہے کہ قرآن اندازی کی جائے اور جس کا نام قرآن اندازی کے ذریعے نکلے وہی اصلی حقدار ہو۔ مجاوروں نے اپنے اپنے قلم ایک مخصوص جگہ رکھ دی ہے اور ایک بچے سے کہا گیا کہ وہ ان میں سے ایک قلم اٹھا لائے۔ رب کریم کی قدرت سے وہ بچہ جو قلم لایا وہ حضرت ذکریا کا نکلتا ہے۔ تمام مجاوز ماننے سے انکار ہو جاتے ہیں اور دوبارہ قرآن اندازی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تمام مجاور اپنا اپنا قلم نہر میں پھینکتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جس کا قلم بہاؤ کے خلاف بہے گا وہی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی شان سے حضرت ذکریا علیہ السلام کا قلم مخالفت سمت میں بہہ نکلا اور باقی پانی کے ساتھ چلے گئے۔ اب کی بار بھی مجاور ماننے سے انکاری ہیں۔ تیسری مرتبہ قرآن اندازی کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور طے پاتا ہے کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلا وہی غالب ہے۔ قلم پھینکے جاتے ہیں تو سب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر حضرت ذکریا علیہ السلام ہی غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ اسی طرح مجاور ہار گئے اور مصلحت خداوندی سے شرعاً اور حقیقتاً آپ ہی اصل حقدار تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی والدہ کی محبت اور قربت سے دور نہ کرنا چاہتا تھا، دوسرا حضرت ذکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی بہن تھیں۔ اس قرآن اندازی کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کی والدہ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام جو کہ لڑکی تھی اس لیے آپ کی سرپرستی ایک نازک مرحلہ تھا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔